تعالی سوال و جواب کا آغاز فرمائیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی صاحب کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میری نعمتوں کو یاد کرو علیہ کا جو تجھ پر میں نے کی، وعلی والدتہ کا، اور اپنی والدہ پر جو تیری والدہ پر میں نے انعام کیا، یعنی حضرت مریم پر۔ اذ ایدتک بروح القدس، مدد فرمائی تمہاری روح مقدس سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، باتیں کرتا تھا تو لوگوں سے جب کہ تو ابھی پگوڑے میں تھا، یعنی جھولے میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب پکی عمر کو پہنچا تو جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ، اور جب تو بناتا تھا کیچڑ سے پرندے کو، یعنی مٹی گو کر تو مٹی سے پرندے کی شکل بنا دیتے، اور پھر اللہ کے حکم سے پرندہ بنا کے اس کو اڑا دیا کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے بِإِذْنِ، میری اجازت کے ساتھ، میرے اذن کے ساتھ، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا، پھر پھونک مارتا تھا تو اس میں تو وہ مٹی کالی بے جان پتلا پرندہ بن کر اڑ جایا کرتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تندرست کر دیا کرتا تھا تو وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، برس کے مریض کو۔ یہ جو سفید سفید داغ لوگوں کے جسموں پہ بن جاتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، اور قبر کے اندر میت کو پڑے ہوئے اشارہ کرتے تھے تو قبر کھل جاتی تھی، اور میت باہر نکل کے بات کر کے پھر دوبارہ اندر چلا جاتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حکم کے ساتھ۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو آیا تھا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، اور کہا انہوں نے جو کفر میں تھے ان میں سے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِینٌ، نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔
یعنی ان معجزات کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس کھلا جادو ہے۔ یہ دو مقام میں نے قرآن مجید کے آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں، سورہ بقرہ سے اور سورہ مائدہ 7ویں پارے سے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے جو بات شروع کی تھی آپ کے سامنے وہ تھی حیا کی، کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جو بندہ حیا والی زندگی گزارتا ہے وہ کوئی بھی برائی نہیں کر سکتا۔ وہ کرسی لے آ کے دے دے۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں وہ برا کام بھی اس کے لیے کرنا آسان ہے، حرام کام کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے، جھوٹ بولنا بھی آسان ہے، وعدہ خلافی کرنا بھی آسان ہے، امانت میں خیانت کرنا بھی آسان ہے، اور بیان کرتے وقت مسئلے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے۔ دین بیان 2 نمبر طریقے سے کرنا یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ حیا نہیں ہے۔ اگر بندے کے اندر حیا ہے تو اس کو اپنے پیر و مرشد کا بھی احترام ہے، اگر بندے کو حیا ہے تو اس کو ماں کا بھی، باپ کا بھی، بیٹی کا بھی، بہن کا بھی، چچا کا بھی، عزیز و اقارب کا حیا ہے، احترام ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو نہ ماں کا احترام باقی ہے، نہ پیر و مرشد کا احترام باقی ہے، نہ استاد کا احترام باقی ہے، نہ برادری کا احترام باقی ہے، نہ محلے داروں کا احترام باقی ہے۔ یعنی انسان کی مذہبی زندگی گھومتی ہے حیا کے ارد گرد۔ اگر بندہ حیادار ہے تو محلہ، شہر، علاقہ، ادارہ، گھر، کنبہ، قبیلہ، برادری یہ ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اگر بندے کے اندر حیا ہو۔ 3 چیزوں کے ساتھ بندے کا جھگڑا پیدا ہوتا ہے اپنوں میں: زر، زن، زمین۔ اور یہ تینوں چیزوں پر ڈاکہ بندہ اس وقت ڈالتا ہے جب بندہ لالچ میں آ جاتا ہے اور حیا چھوڑ جاتا ہے۔ جب حیا چھوٹ جائے تو ڈکیتی کرنا، بھائی کا حق مارنا، بیٹی، بھاوج، عزیز، بچی کا احترام کرنا یہ بندے کے ضمیر سے، عقل سے، دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اگر حیا ہو تو آنکھ میں بھی قدر ہوتی ہے رشتے کی، سینے میں بھی احترام ہوتا ہے، اور خون کے اندر بھی بندے کے احترام رہتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں میاں فلانا بندہ تے کمال دھڑے دا بندہ ہے۔ دھڑا اس وقت ہی بندہ بھولتا ہے جب بندے کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور حیا فارغ ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف پیغمبر کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں 2 حصے بلکہ 3 حصے حسن دیا تھا، اور بہت بڑے حسین جمیل بچپن سے بھائیوں سے، باپ سے جدا ہو گئے، علاقے سے جدا ہو گئے، کنویں میں چلے گئے، اخیر پھر مصر کے بازار میں غلام بن کے بکے، اور جوانی عزیز مصر کے گھر ہوئی، جس عزیز مصر نے
اپنی بیگم کو جا کر کہا تھا کہ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے اور مجھے اس کی عقل اور دانائی اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے، تو اس کو ہم اپنے گھر میں بچہ بنا کے رکھتے ہیں، لیکن بازار سے میں اس کو غلام بنا کے خرید کے آیا ہوں، لیکن یہ غلام نہیں، یہ ہمارا بچہ ہے، بچہ بنا کے رکھنا ہے۔ اب عمر بھی تقریباً 18 سال کی ہو گئی، اور 18 سال کی عمر میں جوانی، اور پھر جناب اس نے یوسف ایک بے مثال شخصیت تھی، پھر پوری نسل نبیوں کی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی، اور پھر یوسف بازار میں غلام بن کر بکا اور پھر بادشاہ کے گھر پرورش پا رہا ہے۔ ہر چیز لا عیب اور بے عیب تھی۔ اب گھر حضرت یوسف عزیز مصر کی بیگم کو ایک محسنہ سمجھتا ہے اور عزیز مصر کو اپنا بہت بڑا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ تو ایک دن عزیز مصر کی بیگم زلیخا نے حضرت یوسف کو ست دری میں لے گئی، دروازے کھلتے چلے گئے، سینٹر کی جو رہائش بنی ہوئی تھی وہاں اکیلے چلی گئی، تو حضرت یوسف کو بلاتی ہے، قالت حیت لک، قرآن کہتا ہے قالت حیت لک، ادھر آ میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ تو حضرت یوسف نے اس کی کیفیت دیکھی کہ یہ اس کی آنکھوں اور اس کا میری طرف دیکھنا اور اس پوزیشن میں ایسے بلانا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا زلیخا یہ کیا تو کر رہی ہے؟ تو کہنے لگی یہ میرا خدا ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں، اور میں منہ سے جو جملہ نکال رہی ہوں یہ بے حیائی کا جملہ ہے، اور میں اپنے اس ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا سے شرماتی ہوں، حیا آتا ہے مجھے، اور اس پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف کو کہا قالت حیت لک، آ میری طرف میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ تو حضرت یوسف نے جواب کیا دیا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تیرے ہاتھ کے تیرے گھر کا رزق کھاتا ہوں، تیرے خامد کے رہائش میں رہتا ہوں، تو مجھے کون سی طرف بلا رہی ہے؟ مجھے حیا آتی ہے کہ میں نے اس گھر کا رزق کھایا ہے، مجھے کس طرح بلا رہی ہے؟ میں اس گھر کے اندر اپنی زندگی کے اوقات گزارے، مجھے کس طرح بلا رہی ہے؟ مجھے اپنے خدا سے حیا آتی ہے، جس رب نے مجھے کنویں سے بچایا، جس رب نے مجھے بازار میں غلام بنا کر بکوا ضرور دیا لیکن آزادوں سے بھی اعلیٰ مجھے باری تعالیٰ نے پروان چڑھایا۔ قال معاذ اللہ، میں اسی رب کی پناہ میں جاتا ہوں۔ تو یہ حیا تھا جس کی وجہ سے باری تعالیٰ نے